مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، جیسے کہ ہم اس سارے بیٹے اور یسوع نام کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں، اور عزیزو آج میں پھر آپ کو اسی یسوع نام اور بیٹے کے تعلق سے آگے لے کر چلوں گا، اور ہم سیکھیں گے خدا کے کلام مقدس میں سے۔ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ کلام بہت مشکل ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی، لیکن عزیزو میں آپ کو ایک میجر اور اہم بات بتانے لگا ہوں۔ جب آپ روح القدس کو اپنا استاد اور اپنا رہنما بنا لیں گے تو ایک روح القدس ایسا ہمارا استاد ہے کہ وہ ہمیں عقل بخشتا ہے اور وہ ہماری عقل کو روشن کرتا ہے۔ اور عزیزو، یہ جو خدا کا کلام ہے یہ اپنی تفسیر خود کرتا ہے، اس کو کسی بھی کتابوں کی یا کسی بھی مصنف کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی کا سہارا لینا ہوگا یا کوئی ہمیں بتائے۔ نہیں عزیزو، یہ خود کلام اپنی تفسیر خود کرتا ہے، اور خدا نے اپنے نبیوں کی معرفت اور اپنے رسولوں کی معرفت ہم پر یہ ساری باتیں عیاں کی، اور بڑی ترتیب کے ساتھ اپنے نبیوں سے لکھوایا اور رسولوں سے لکھوایا۔ عزیزو، نام کے متعلق میں جو بات کر رہا تھا آپ سے، اور بیٹے کے متعلق جو بات کر رہا تھا، ہم دو کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور ان کے اندر ہم حوالہ جات کے اندر دیکھیں گے کہ خدا کا کلام بیٹا اور یسوع نام جو ہمارا ٹاپک کے مضمون میں چل رہا ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو آپ کی توجہ بالکل خدا کے کلام کی طرف ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کلام ہوتا رہے تو آپ کی توجہ کہیں اور ہو، تو آپ کی توجہ بالکل خدا کے کلام کی طرف ہونی چاہیے تاکہ آپ کو بڑے ترتیب کے ساتھ سمجھ سکیں آپ اور سمجھ آئے۔ جی، لوکا کی انجیل، لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی آیت ہم دیکھیں گے کہ خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ عزیزو، لوکا کی انجیل پہلا باب اور اس کا 28 آیت، اور لکھا ہے، فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ عزیزو، مقدسہ مریم جو داؤد کے گھرانے کی ایک خاتون لیڈی ہے، آپ اس بات کو جانتے ہیں، اور یہ یہودن ہے اور یہ کنواری ہے اور راست باز بھی ہے۔ اس کی یہ خوبیاں ہیں، پہلی یہ کنواری ہے، پھر دوسری خوبی راست باز ہے، پھر تیسری خوبی یہ خدا سے ڈرتی ہے، پھر چوتھی خوبی کہ یہ خدا کے ساتھ ساتھ بھی چلتی ہے، اور اسی لیے خدا کو یہ پسند آئی اور خدا نے اس کا چناؤ کیا، اور خدا نے اپنے فرشتے کو جو جبرائیل فرشتہ ہے اور یہ خدا کی حضوری میں رہتا ہے، یہ خاص فرشتہ ہے، اور اہم باتوں کو، اہم پیغامات کو، اہم میسج کو لے کر آتا ہے خدا کے حضور سے۔ جو کچھ خدا اسے دیتا ہے یہ وہی لے کر آتا ہے، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، نہ یہ اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے، اور نہ یہ خدا کی حضوری سے یہ ہٹتا ہے، یہ ہر وقت خدا کی حضوری میں رہتا ہے۔ اور خدا نے آج جو ہم سیکھ رہے ہیں، خدا نے مریم کے پاس جبرائیل فرشتے کو بھیجا کہ سلام تجھ پر،
اور اب اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے جو فضل ہوا ہے مقدسہ مریم کے اوپر، جو پاک اور بے عیب اور کنواری ہے اور خدا کے ساتھ بھی چلتی ہے، تو ہم نے اس میں سے دیکھا ہے کہ جبرائیل فرشتہ جو ہے خدا کی حضوری میں ہوتا ہے، رہتا ہے، تو وہ آیا ہے اس کے پاس سلام لے کر اور کہہ رہا ہے کہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ یہ آگے چلتے ہیں اور آگے لکھا ہے وہ اس سلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ عزیزو، اب جو مریم ہے، اب اس اپنے اندر کے حالات کو سوچ رہی ہے اور اس کے اوپر سوچ رہی ہے کہ یہ کیسا سلام ہے۔ جیسے عزیزو ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسی بات آ کر کرتا ہے تو ہم اس کے اوپر سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ اس نے بات کیسی کر دی۔ اب جب جبرائیل فرشتہ آیا ہے اس کے پاس خدا کا میسج لے کر، تو اب یہ اس بات کے اوپر سوچنے لگ گئی ہے کہ یہ کیسا سلام ہے کہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا۔ کون سا فضل ہوا؟ میرے اوپر تو ابھی تک کوئی ایسا فضل نہیں ہوا، نہ کہ میری زندگی کے اندر کوئی ایسا معجزہ ہوا، نہ کہ میں نے ایسا کوئی کام کیا ہے۔ اب یہ ان سارے حالات کے اوپر سوچ وچار کر رہی ہے اور سوچ رہی ہے، پریشان ہوگی، لیکن آگے ہم چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا فضل ہوا ہے۔ اور آگے لکھا ہے فرشتے نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ اب پھر وہی بات کہہ رہا ہے فرشتہ، کیا مریم خوف نہ کر، کیونکہ مریم ڈر گئی ہے، پریشان ہو گئی ہے، کنفیوز ہو گئی ہے، اس بات کے اوپر سوچ وچار کر رہی ہے، سوچنے لگ گئی ہے۔ پھر فرشتہ یہی کہہ رہا ہے کہ خوف نہ کر۔ اب فرشتہ اس کو تسلی دے رہا ہے کہ ہاں جو تو خوف زیادہ ہو رہی ہے مجھے پتہ ہے، لیکن خوف نہ کر، فضل ہوا ہے تیرے اوپر۔ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تیرے اوپر فضل ہوا ہے، ڈر مت۔ جو کام خدا تجھ سے لینا چاہتا ہے وہ کام وہ ضرور لے گا، اور خداوند تیرے ساتھ ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم، اور آگے لکھا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ آگے فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو دیکھ حاملہ ہوگی۔ اب آگے بات بتا رہا ہے جس بات سے مریم پریشان ہے، اور پھر خدا کے فرشتے نے کہا کہ تجھ پر خدا کا فضل ہوا، خوف نہ کر۔ اور اب دوبارہ فرشتہ مخاطب ہو رہا ہے کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ کیا رکھنا نام؟ یسوع۔ عزیزو، ہمارا جو مین پوائنٹ ہے، مین نقطہ ہے، جہاں میں آپ کی توجہ لے کر جانا چاہتا ہوں، بیٹے اور نام کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں، اس کے متعلق ہم سیکھ رہے ہیں بیٹا کیا ہے، نام کیا ہے، اور ان دونوں باتوں کو، ان دونوں نقطوں کو ہم آگے لے کر جائیں گے اور سیکھتے چلے جائیں گے۔ جیسے میں نے شروع سے بتاتا ہوا آ رہا ہوں، ہم اس بات کو سیکھتے چلے جائیں گے۔ اور عزیزو، آپ جب تک توجہ کے ساتھ اس کلام کو نہیں سنیں گے یا سیکھیں گے نہیں، تو آپ کی سمجھ میں یہ کلام نہیں آئے گا۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ اس کا نام یسوع رکھنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل فرشتہ کہہ رہا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اور آگے لکھا ہے وہ بزرگ ہوگا۔ پہلی بات ہے وہ کیا ہوگا؟ بزرگ ہوگا، اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ بیٹا کہلائے گا، خدا نہیں کہلائے گا، بیٹا کہلائے گا۔ بیٹا کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل فرشتہ جو خدا کی حضوری سے آیا ہے، اور اس کو بھیجنے والا کون ہے؟ خدا خود، کائنات کا مالک، آسمان اور زمین کو بنانے والا خدا
خلق کرنے والا خدا، ہر ایک چیز کو وجود دینے والا خدا، اندیکھی چیزوں کو وجود میں لانے والا خدا، قادر مختلف خدا، یہوہ یری خدا، الوہیم، یہوہ رحیم، عظیم خدا، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس نے اسے بھیجا ہے کہ جا مقدسہ مریم کے پاس جا، مریم کے پاس جا، کنواری کے پاس جا، راست باز خاتون کے پاس جا اور اسے میرا میسج دے۔ وہ کیا ہوگا؟ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہوگا، بیٹا، کوئی اور نہیں، بیٹا ہوگا، باپ نہیں ہوگا، بیٹا ہوگا، خدا نہیں ہوگا، بیٹا ہوگا۔ بیٹا وہ جو خدا کا کلمہ مجسم ہوا، خدا نے جو میسج دیا اور اس میسج نے مقدسہ مریم کے اندر کام کیا۔ کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ کیا کرے گا؟ خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ عزیزو، یہ بات اس بات کا حصہ نہیں ہے، نام اور بیٹے کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس آیت کو پورا کرنے کے لیے مجھے ان لفظوں کو ریپیٹ کرنا پڑا ہے۔ ہم نام اور بیٹے کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں۔ جبرائیل فرشتے نے کیا کہا؟ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اب یہاں مریم کے ساتھ جو بات ہوئی ہے، جو کلام ہوا ہے، وہ ہوا ہے کہ جبرائیل فرشتے نے نام کے اوپر زور دیا ہے اور پھر بتایا ہے کہ وہ بیٹا ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا۔ وہ باپ نہیں ہوگا، وہ خداوند نہیں ہوگا، وہ بیٹا ہوگا، اور اس کا نام بھی رکھا گیا یسوع، بتایا گیا۔ عزیزو، ہم متی کی انجیل میں ذرا دیکھتے ہیں کہ متی اس بارے میں کیا روشنی ڈالتا ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس لیے ہم اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ متی کی انجیل ہے، لیکن یہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے یہ، اس لیے ہم اس میں سے بھی دیکھتے ہیں ذرا۔ متی پہلا باب اور اس کی ہم دیکھتے ہیں 22 آیت میں سے پڑھیں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو۔ کس نبی کی معرفت کہا؟ یسایہ نبی کی معرفت۔ یسایہ نبی کی معرفت خدا نے پہلے سے پیشنگوئی کر دی تھی۔ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیں گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ عزیزو، یہ جبرائیل فرشتے نے نام نہیں کہا رکھنا، لیکن یہ انہوں نے خود نام رکھا ہے۔ یہ ان کی خود چوائس ہے، انہوں نے خود اس نام کو رکھا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ، خدا ہمارے ساتھ۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ بیٹا خدا بن گیا؟ بھائی بات سوچنے کی ہے۔ کچھ لوگوں کا جو یہاں پر آ کر وہ کنفیوز ہو رہے ہیں، الجھن کا شکار بنے ہوئے ہیں، وہ فیصلہ نہیں کر رہے۔ مسیحوں کے 3 دن خدا بنے ہوئے ہیں، جبکہ خدا خود کہتا ہے کہ میں ایک ہی خدا ہوں، میں اکیلا آسمان کو بنانے والا، پیدا کرنے والا ہوں، کل کائنات کا میں اکیلا واحد خدا ہوں۔ لیکن یہاں لوگ الجھن کا شکار بن گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم کیا کریں اور کہاں جائیں۔ الگ الگ اس کلام کے بارے میں کمنٹس ہیں، کچھ لوگوں کے منفی کمنٹس ہیں، ان کے بارے میں باتیں الگ ہیں، لیکن ہمیں ان باتوں کو سلجھانا ہے، ان باتوں سے باہر آنا ہے۔ بیٹا نہیں، خدا، اور وہ خدا نہیں ہے۔ اگر انہوں نے یہ کہا کہ اس کا نام انہوں نے خود رکھا ہے، اس کا نام ایمانویل ہے، انہوں نے ایمانویل رکھا جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ انہوں نے خود اس نام کو چوائس کیا، رکھا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ خدا بن گیا۔ جبرائیل فرشتے نے تو کہا اس کا نام تو
यसु रखना, और ये खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, बेटा है। अब इन्होंने क्या किया, इसका नाम इमैनुअल रखा खुद, और इसको उसका तर्जुमा आया कि खुदा हमारे साथ है। तो क्या ये खुदा बन गया? लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़न का शिकार हुए पड़े हैं। हमें इन बातों से बाहर निकलना है अजीज़ों। हम आगे चलकर और इस बात के ऊपर गौर करेंगे कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, इन्होंने क्यों इसका नाम इमैनुअल रखा, क्या वजह है। कोई तो ऐसी बात है ना, कोई तो इनके अंदर सोच चल रही है जो ये इनको ये नाम रखना पड़ा। और फिर तर्जुमा इन्होंने किया कि जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ। अजीज़ों, आगे चल कर हम देखेंगे आज इन दो किताबों की रोशनी के अंदर मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, इन दोनों इंजीलों में से हमने देखा है आयतों की रोशनी में कि क्या कुछ नाम है और क्या बेटा है। अजीज़ों, हम आगे चलकर और इसको सीखते चले जाएंगे। खुदा आपको और मुझे बरकत दे। आमीन।